الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہم رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا کریں۔ یہ موقع کئی دنوں سے بلکہ مہینوں سے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایک بخار چڑھایا گیا اور وہ بخار اپنے عروج پر، کلائمیکس پر پہنچ گیا۔ ڈراپ سین اس کا اخیر ہونا ابھی باقی ہے۔ کچھ چہرے، کچھ دل بڑے خوش ہیں، کچھ چہرے، کچھ دل غمگین ہیں، لیکن سمجھدار لوگ بہت متفکر ہیں، تشویش میں ہیں کہ ملک ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مرحلے پر رہنے دیں، چھوڑ دیں ایسا، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری پرورش جس ماحول میں ہوئی اور ہماری عمر اب تک جس ماحول میں گزری، وہاں کامیابی کا تصور مال کا زیادہ ہو جانا، بڑے عہدوں کا مل جانا، بڑی جاگیروں کا حاصل ہو جانا، بڑی بلڈنگوں اور بڑی کاروں کا مل جانا ہے۔ جس ماحول میں ابتدائی پرورش ہوئی، اسکول کے ماحول میں، وہاں ہمیں یہی سکھایا گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے باہر آ کر جو باتیں سنتے رہے اور اس کے بعد مستقل طور پر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو باتیں آج تک سن رہے ہیں، اس میں بھی کامیابی کا یہی تصور ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ کامیابی فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں کامیابی کا تصور خطرناک ہے۔ چیزیں تھوڑی ہیں،
چاہنے والے زیادہ ہیں، مال تھوڑا ہے اس مال کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرنے والے زیادہ ہیں، کرسیاں تھوڑی ہیں ان کرسیوں کے اوپر بیٹھنے والوں کی تعداد اور اس کی چاہت کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہر چیز دنیا میں بہت تھوڑی ہے، اس کے لینے والے بلکہ اس کو کامیابی تصور کر کے چھیننے والے، کسی بھی حال میں چھین کر اپنے پاس لے لینے والے وہ زیادہ ہیں، نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کامیابی کا تصور دیا ہے وہ ایسا ہے کہ سب سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اب آپ کہو گے یہ کیسی بات ہے مولوی صاحب، ہم تو فوراً نتیجہ چاہتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں مرنے کے بعد کی بات۔ تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ جتنے عقل والے ہیں وہ میری اس مثال کو تسلیم کریں گے۔ ایک آدمی بڑے زبردست بیماری میں ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم علاج کریں گے، اس کے لیے یہ دوا ہے، یہ پروسیجر ہے، یہ سرجری ہے، اتنا وقت لگے گا اس کے بحال ہونے میں۔ آپ کو رستے کے اندر چلتے پھرتے دیوار پر ایک اشتہار نظر آتا ہے فلانے مرض کا فوری شرطیہ علاج، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ چند کورٹیسون اور اسٹیرائڈ ملا کر کھلا دیتا ہے، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے دعوے تو رہ گئے الگ، اس نے تو دیکھو ایک دم کھڑا کر دیا، مرتا مریض کھڑا ہو گیا۔ لیکن 1 ہفتے اور 2 ہفتے کے بعد جو اس کا حال ہوتا ہے، اس کورٹیسون اور اس اسٹیرائڈ کے نتیجے میں وہ آدمی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بھی دوائیں بعض اوقات ڈاکٹر ان کو بھی استعمال کرواتے ہیں تھوڑی تعداد میں، بہت احتیاط کے ساتھ، لیکن پہلے بتا دیتے ہیں اس کے نتائج یہ ہیں۔ یہ جو دیواری والے اشتہاری والے حکیم ہیں یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ اس کو استعمال کروا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جس حکیم نے یہ علاج کیا تھا اس کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ حکیم نہیں کہنا چاہیے مجھے، اس لیے کہ حکیم تو بہرحال اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکمت پڑھ کر آتے ہیں۔ جس عطائی نے، جس نام نہاد ڈاکٹر نے اس طرح اسٹیرائڈ سے علاج کیا، اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی؟ آپ تو کہیں بڑی کامیاب دوا دی ہے اس نے، جہاں صاحب 1 دن میں بندہ کھڑا ہو گیا، پر آپ کہتے ہیں ایسی کامیابی کون سی کہ 1 دن میں کھڑا ہو گیا اور 2 ہفتے کے بعد مر گیا؟ دنیا کی جتنی کامیابی جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے یہ ایسی ہی کامیابی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بالکل کھڑے ہو گئے، ہم تو دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی سیٹ ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی جاگیر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، لیکن مرتے ہی صرف 5 فٹ کی جگہ ہے، کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی کاروبار کام آنے والا نہیں ہے، ایک کفن، اس میں بھی کہتے ہیں کیا اس لیے شک ہے کہ پتہ نہیں آدمی کی موت کہاں اور کب اور کیسے واقع ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کامیابی کیا ہے، اس کامیابی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا کامیاب ہے، باقی سب ناکام ہے۔ پوری دنیا کی حکومت مل جائے ناکام ہے۔ آپ کو معلوم ہے 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم، لیکن وہ سب جو مسلمان تھے وہ اور جو غیر مسلمان تھے وہ کہاں گئے؟ سب مٹی کے نیچے۔ وہ پوری دنیا کی حکومتیں ان کو اس سے نہیں بچا سکی کہ وہ مرے نہیں، اور مرنے کے بعد جو معاملہ ہوا ہوگا مسلمانوں کا اسلام کے حوالے سے اور کافروں کا کفر کے حوالے سے، بچتا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ دوا لی جائے، وہ کام کیے جائے جس سے دیرپا کامیابی حاصل۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو میں نے شروع میں عرض کی کہ کوئی خوش ہے کوئی غمگین ہے، لیکن جو سمجھدار ہے وہ متفکر ہے، اس کو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول اس پر کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو سمجھ رہا ہے کہ میرے اب بڑے مزے ہو گئے، وہ جان لے کے اچھائی کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو برائی ہے خراب حالات ہیں وہ اچھا، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت تفصیل سے اور باقی مفسرین نے بھی کہ یہاں حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو اچھی چیزیں ہیں
جو نیکیاں، جو اچھی چیزیں، جو اچھائی کے حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور سیئۃ یہاں ترجمہ کیا ہے برائی اور برے حالات، ناگوار حالات. فمن نفسک، جو تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہیں، جو حرکتیں تم نے اپنے نفس کے چکر میں آ کر کی تھی، اس کے سبب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تمہارے لیے. وما وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے آپ کو ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر. اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا رسول. رسول کیا ہے؟ کئی دفعہ عرض کر چکا، پیغام لانے والا نا اس کا ترجمہ. لیکن یہ ابا اما کی طرف سے پیغام لانے والا نہیں ہے، یہ ڈیل اور ڈھیل لینے کے لیے پیغام لانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہیں کہ اچھے حالات ہیں تو اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، تو اس سے پوچھیں گے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. میرے لیے خراب حالات آ گئے ہیں، اس کے لیے میں کس سے پوچھوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ بتلائیے کہ جب حالات خراب ہو تو کیا کرنا چاہیے. یہ میں نے عرض کر دیا، دونوں قسم کے لوگ اس وقت موجود ہیں، جو خوش ہیں، جو غمگین ہیں. دونوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اس کے آگے یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کہ اب اپنی مرضی سے فیصلے مت کرنا کہ مجھے اچھے حالات مل گئے تو اب تو میں یوں کروں گا، یا میرے حالات اب خراب ہو گئے کسی بھی وجہ سے تو میں یوں کروں گا. بالکل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھو گے کیا کرنا ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں ہر چھوٹے بڑے کے لیے، ہر امیر غریب، ہر مرد عورت، اور ہر شخص کے لیے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور بھیجا ہوا سمجھتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی میں ہر طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں، تاکہ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ تو زبانی بات تھی، اگر ایسا موقع آ جاتا تو دیکھتے کیا کرتے ہیں. نہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، عمل سے، فعل سے، اپنے جذبات سے، ہر چیز سے اللہ پاک ان کو نمونہ بنا کر ہمارے پاس بھیج چکا. جب حالات اچھے ہوں کیا حکم ہے؟ نہیں یاد آ رہا. یہ حکم ہے کہ شکر ادا کرو. جب حالات خراب ہو تو کیا کرو؟ صبر کرو. یہ دونوں حالات موجود ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے فاتحانہ. یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر جب غلبہ ہو جائے گا تو گویا جزیرۃ العرب قابو آ جائے گا، اور آیا قابو. 8 ہجری کو جب گئے ہیں تو 10,000 صحابہ ساتھ ہیں. کتنے ہیں؟ 10,000. کتنے سالوں کی محنت ہے؟ 13 سال مدینہ منورہ، 8 سال مکہ مکرمہ. کتنی محنت ہوئی؟ 18 سال کی. نہ 8 12 20 سال کی. کتنے صحابہ ہیں ساتھ؟ 10,000. جب یہ قابو آ گیا ہے تو اس کے بعد 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے. کتنے صحابہ ساتھ ہیں؟ 1,24,000. یہ معرکہ ایسا تھا کہ اس میں فتح کا حاصل ہو جانا، اس میں غلبہ کا حاصل ہو جانا بہت بڑی کامیابی تھی. پر اللہ کے رسول جب اندر تشریف لے جا رہے مکہ مکرمہ کے، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ. فرمایا جس نے اس وقت کی تصویر کشی کی ہے، وہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے ایسے جھکے جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی گردن سے لگ رہی تھی. میں پھر کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی باتیں نہیں کی ہیں، کر کے دکھایا ہے. اتنی عاجزی. اور زبان پر کیا ہے؟ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو نے اکیلے ساری دنیا کی جو ہمارے یعنی جماعتیں ہم پر آ گئیں، جو آ سکتی تھی، ان سب کو تو نے اکیلے شکست دی ہے. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. تو اکیلا تھا، میں نے نہیں کیا کچھ. تو نے اکیلے اس ساری جتنی جماعتیں تھیں، جتنے حزب کہتے ہیں جماعت، احزاب جماعتیں،
مختلف قبائل، مختلف علاقے کے لوگ، سب کو اگر شکست دی تو نے اکیلے دی. یہ شکر کرنے والے سوچ لے اس کو. اور جو کہیں سے آواز لگ گئی یوم الملحمہ، آج ہے لڑائی کا دن، اب ہم بتائیں گے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ان کو جا کر بتاؤ اور اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج ہے ہم اپنی رحمت دکھائیں گے کیسی ہوتی ہے. اسوہ رسول سامنے، جو آپ چاہتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ بن جاوے، ان کے سامنے یہ اسوہ ہے. شکر کو بتایا ہے، شکر کو کر کے سمجھایا ہے کہ جب شکر کرنے کا وقت ہو، فتح کا وقت ہو تو کیا ہو. ہندا مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، بعد میں رضی اللہ عنہا ہو گئی، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی. کہتی ہیں میں رات کو نکلی ہوں یہ دیکھ کر کے آج تو گلیوں میں عصمتیں لوٹی جا رہی ہوں گی اور خون بہ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن خاموشی تھی تو میں چپکے سے نکلی کہ دیکھوں وجہ کیا ہے. اپنے گھر سے نکل کر گلیوں میں ہوتے ہوئے جس وقت میں بیت اللہ یعنی جو مرکزی جگہ تھی، وہاں کی مرکزی چوک تھا وہاں کا، جب وہاں پر پہنچی ہوں تو دیکھا کہ یہ مسلمان جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ میں تلوار اور تیر اور نیزے نہیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے. شکر کا طریقہ شکر کر کے بتایا ہے. میں پھر کہوں دیکھو یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں آج کے حقائق کو سامنے رکھ کر رہا ہوں، کسی پارٹی کو نہیں کہہ رہا. ہر وہ آدمی جو اس وقت خوش ہے اس کے لیے شکر کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، زبان سے بتایا، کر کے دکھایا. اور ایک صبر کا وقت آیا. بدر جیتے تھے، زبردست جیتے تھے، 313 کو 1000 پر کامیابی ہوئی، باہر نکل کر لڑے تھے. اب اپنا گھر پاس ہے، میلوں کا فاصلہ نہیں ہے. احد اور مدینہ منورہ کے اندر لمبا فاصلہ نہیں تھا اس زمانے میں بھی، اب تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. اپنے گھر پر لڑ رہے ہیں اور ایسی شکست ہوئی ہے کہ منہ چھپا کر کے بیٹھ گئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ شکست کی کیفیت کیا ہے. میں کہتا ہوں شکست نہیں ہے، شکست کی ایک شکل ہے جو دکھائی گئی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. وہ صبر کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا. مصعب بن عمیر جیسے صحابی جو مدینہ منورہ کے پہلے تعلیم دینے والے، پہلے تبلیغ کرنے والے، پہلے وہاں پر کاموں کو لگانے والے، وہ شہید ہو گئے. صبر کیا. یاد آج میرے حمزہ کے لاش پر رونے والے نہیں ہیں. اس زمانے کا دستور تھا جو آپ سے سب نے ایسے اشارتن کا، اللہ کے رسول چاہتے نہیں تھے کہ قبروں لاشوں پر رویا جائے. اس زمانے کا رواج جس کو بعد میں بالکل ختم فرما دیا گیا. لعنت کی گئی ایسی عورتوں پر جو نوحہ کرنے والی ہوتی، جیسے ہمارے یہاں آج کل نہیں ہے کہ مر گیا تو فلاں کو بلاؤ کچھ پڑھ دے گا. اس زمانے میں یہ تھا کہ مر گیا تو کچھ عورتوں کو بلا دو، وہ کرائے پر ہوتی تھی، وہ آ کر کے روتی تھی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو شکست کھا گئے وہ اس چکر میں نہ پڑے کہ آپ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، بالکل نہیں. جو رنجیدہ دل ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، صبر کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنی آیات اتار دی. فکر نہ کرو، اگر آج آج تم کو شکست ہوئی ہے، آج تم کو زخم لگا ہے، ان کو بھی تو لگا تھا. اور پھر ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم نے یہ چاہا کہ کچھ لوگوں کے درجے بلند کیے جائیں، اس لیے ہم نے ایسا کیا. وقت ہو گیا، ابھی لال بتی جل رہی ہے. تو لال بتی تو روکنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا جی، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ پہلے کامیابی کو سمجھا، پھر کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں. اور یہ اہم بات کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہمارا آپ کا درک دخل نہیں ہے. کیا فرمایا؟ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، من تشاء نہیں، من تشاء. یہ ملک جس کو ہم چاہے دیتے ہیں، یہ ملک جس سے ہم چاہیں چھینتے ہیں. یہ کرسیاں ہمارے ووٹوں پر نہیں ہیں،
یہ خدا کے فیصلے پر ہے. آگے پھر اور بات بھی فرما دی، عزت اور ذلت بھی ہمارے ہاتھ ہے. نہ کرسی والے کی عزت نہ بے کرسی والے کی ذلت. کرسی میں بٹھا کر عزت دے، کرسی میں بٹھا کر ذلیل کریں، کرسی سے اٹھا کر ذلت دے، کرسی سے اٹھا کر عزت دے دیں. اور آگے اپنا فارمولہ بتایا، بیدک الخیر، اے اللہ خیر تو تیرے ہی پاس ہے، بہتری تو تیرے ہی پاس ہے. جو خوش ہیں ان کے لیے اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہے، اور جو رنجیدہ ہے صبر کر رہے ہیں اللہ نے ان کے لیے اس میں بہتری رکھی ہے. کیونکہ ہر آدمی کا حساب الگ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جماعت والے ایک طرف ہو جائیں ان کا حساب ہوگا، فلاں جماعت والے ایک طرف ہو جائیں ان کا حساب ہوگا. بالکل نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کا حساب اللہ اکیلے لیں گے. ہر آدمی کے سامنے کو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر پکڑایا جائے گا. اس واسطے بہت احتیاط کے ساتھ، میں نے کہا نازک وقت ہے. اللہ ہمارے قوم کی، ہمارے ملک کی بھرپور حفاظت فرمائے. چند لوگوں کی نادانیاں ہم سب کو نہ بھگتنی پڑے. ہاں اس پہ بھی آمین کہہ دو. ہاں چند لوگوں کی نادانیاں اس پوری قوم کو نہ بھگتنی پڑے. اور کرنا کیا ہے، تھوڑی سی بات عرض کر دی، انشاءاللہ بقیہ جو رہ گئی وہ نماز کے بعد عرض کریں گے. اور نماز کے بعد کوئی لمبی نشست نہیں ہوتی، تھوڑی سی ذکر کرا کے، اور اس کے بعد پھر یہی بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا تتمہ سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں، اینڈ تتمہ. ویسے اینڈ تو نہیں ہے صحیح، نچوڑ تو خلاصہ ہے، جس بھی خلاصہ تتمہ یعنی اس بات کا اینڈ کیا ہے، تو ہم کیا کریں. تو اس پر ہم لا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں ہمیشہ نماز کے بعد. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ہے.